اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، ساری مخلوق کے بنانے والے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول، بنائے ہوئے ضابطے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح سے کامل ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں وہ ساری کی ساری کامل ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں چیلنج کرے، تم آسمان کو ایک بار دیکھو، پھر 2 بار دیکھو، پھر 3 بار دیکھو، تو بار بار دیکھو، تو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی عیب نظر نہیں آئے، بلکہ قرآن کا عجیب انداز ہے کہ تمہاری آنکھیں تم واپس لے کر آ جائیں گے عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن تم کو عیب نظر نہیں آئے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی ہے وہ اللہ کے دین میں رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ کامل ہے تو اللہ کے ضابطے بھی کامل ہیں۔ اللہ کے ضابطے بدلا نہیں کرتے، اس میں بدلاؤ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے ضابطوں کے بارے میں بیان کرا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون، اللہ کے اصول، اللہ کے ضابطے یہ قیامت تک نہیں بدلے۔ زمانہ چاہے لاکھ بدلے لیکن اللہ کے ضابطے نہیں بدلے۔ لوگوں نے اشکال کیا، یہ سوالات کیے کہ قرآن جو ہے نا یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے، ابھی یہ راکٹ کا زمانہ ہے، کوئی لیٹسٹ کتاب ہونا چاہیے، یہ دین اب پرانا ہو گیا، اس کو 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی ماڈرن دین ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جو دین بنایا ہے اس کا، جیسے وہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے اس کو کامیابی کا ضامن بنایا تھا، آج بھی وہ کامیابی کا ضامن ہے اور تا قیامت تک کامیابی کا ضامن رہے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، اور جیسے اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، ایسے دین کی زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ دین کی محنت کو بنایا ہے۔ جیسے دین کے بغیر کامیابی نہیں، ایسے دین کی محنت کے بغیر دین نہیں۔ دین کے بغیر جیسے کامیابی کا تصور نہیں ہے، ایسے دین کی محنت کے بغیر بھی دین کا تصور نہیں۔ جزوی دین ہو سکتا ہے، وہ دین ہو سکتا ہے جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، جیسے ایک شخص وہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، ایک 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، حج کرنے والا حاجی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے۔ یہ اپنی ذاتی اصطلاح میں دیندار ہے، اس کی اپنی نظر میں دیندار ہے، لوگ اس کو دیندار کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے وہ دیندار نہیں، دیندار نہیں ہے۔ دین چند اعمال کا نام نہیں ہے، دین جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام دین ہے، چند اعمال نہیں ہے دین۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو حکموں کی مشین بنایا، احکامات کی مشین، اس سے ہر وقت ہر حال میں کوئی نہ کوئی حکم نکلتا رہتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی عمل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نماز کو عمل سمجھتے ہیں نا، بتاؤ ایک آدمی نے بیٹھے بیٹھے دل کے اندر ایک آدمی آیا، اس کے تعلق سے بدگمانی کی کہ دیکھو ابھی آیا، میں آؤں گا ہوٹل پہ چائے پینے کے واسطے، آپ کو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن کیا ہو گیا، یہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ عمل ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ عمل ہو گیا جس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی، بدگمانی کہتے ہیں۔ اولاد جو ہے تو گھر کے اندر داخل ہوئی اور ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، ماں باپ کے اوپر انہوں نے محبت کی نگاہ ڈالی، اولاد میں کیا ہے؟ ماں باپ کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالی، نہ باپ کو معلوم ہے نہ ماں کو معلوم ہے، اس نے کیا ڈالی؟ محبت کی نگاہ۔ عمل بنا کہ نہیں بنا؟ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے اس کو کیا دیں گے؟ ایک مقبول حج کا ثواب دیں، عمل ہے۔
اور عمل ایک تو اعمال ہے معمول والے. ایک اعمال کون سے ہیں؟ معمول والے. 5 وقت کی نماز معمول والی ہے نہیں. رمضان کے روزے معمول والے ہیں, اس کے آنے سے پہلے لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ معمول والی ہے, لوگوں کو معلوم ہے, لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں. ظہر سے پہلے ظہر کی تیاری ہوتی ہے, فجر سے پہلے فجر کی تیاری ہوتی ہے. جمعہ کی نماز معمول والی ہے تو اس سے پہلے جمعہ کی نماز کی تیاری کرتے کہ نہیں لوگ, کپڑوں کا انتظام کرتے, معمول والی نماز ہے. تو جیسے بعض احکامات معمول والے ہیں اور بعض احکامات حال کے, دین میں بھی حال کے امر ہے اور دین کی محنت میں بھی کیا ہے؟ حال کے امر ہے. جیسے ہمارے دین کی محنت میں معمول ہے, پھر روزانہ کا مشورہ ہمارا معمول ہے, تو آدمی مشورے کی کیا کرتا؟ تیاری کرتا نہیں کرتا پہنچنے کی. ہفتے میں 1 مرتبہ گشت ہے تو گشت میں پہنچنے کی کیا کرتا آدمی؟ تیاری کرتا, اس کا انتظام کرتا, اس کی سیٹنگ کرتا. گشت میں پہنچنے کی کیا کرتا؟ ارینج کرتا, تیاری کرتا. مہینے میں 3 دن لگانا معمول والے تو آدمی کیا کرتا؟ اس کی تیاری کرتا. مہینے میں 3 دن لگانا ہے, پہلے سے انتظام کرتا. سال میں سیلا لگانا ہے تو سال بھر اس کی ترتیب بناتا نہیں بناتا آدمی معمول کی وجہ سے. لیکن اچانک سے کوئی حکم آ جائے, اچانک سے کوئی تقاضا آ جائے, یا اچانک سے کوئی امر آ جائے. جیسے ایک مالدار نے اپنی زکات کی ترتیب بنائی رمضان کی, اب اس کے پڑوسی جو ہے نا بیمار ہو گئے. اس کے پڑوسی کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے اور سخت اس کو حاجت پیش آ گئی اور وہ زکات کا مستحق ہے, اور یہ اپنی زکات اس وقت نہ نکالے اور یہ بولے کہ میں اپنی زکات کا, میرا معمول کیا ہے, میں اپنی زکات کا کل ادا کرتا رمضان میں, میرا معمول ہے, میں ابھی زکات نہیں دے سکتا. تو بتاؤ علماء کیا بولیں گے اس کے تعلق سے؟ کیا بولیں گے اس کے تعلق سے؟ ارے گناہگار ہوگا نہیں ہوگا, انسانیت کا تقاضا ہے, پڑوسی کا حق ہے. پڑوسی کے حقوق دیکھو آپ کیا کیا حقوق ہے. شریعت نے کتنے حقوق بتائے پڑوسی کے. اللہ کے نبی صاحب کہنے لگے کہ وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صاحب کون شخص مومن نہیں؟ کہا جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو. بلکہ پڑوسی کے تعلق سے حقوق بتائے کہ پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے, بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی تکلیف کو کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے. جبرائیل علیہ السلام اس قدر پڑوسی کے حقوق بتانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وارث تو نہیں بنا دیتے, پڑوسی کو وارث تو نہیں بناتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ معمول کے پورا کرنے والوں سے اللہ کام نہیں لیں گے, ان سے کوئی دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا جو معمول کے پابند ہیں. اور ہمارے حضرت کہتے ہیں معمول کا پورا کرنا کوئی مجاہدہ نہیں ہے. معمول کا پورا کرنا کوئی مجاہدہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا معمول کی وجہ سے عادی ہو جاتا ہے. معمول کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ عادی ہو جاتا ہے. فجر پڑھنے والا جو ہے نا وہ فجر کا کیا ہو گیا؟ عادی ہو گیا. اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی فجر کے وقت میں. 5 وقت کی نماز کا پڑھنے والا اور نماز کا کیا ہے؟ عادی ہے. لیکن اب وہ نوافل کا اہتمام کرنے بولیں گے اس کو تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ابھی مجاہدہ ہے. فجر والے کو بولے بھائی اب تو تہجد کا اہتمام کر, تو پڑھے گا. فجر وہ تو پڑھنا آسان ہے لیکن تہجد پڑھنا مشکل ہے. تو دوستو بزرگوں, دین میں بھی احکامات جو ہے نا وہ کبھی بھی آئیں گے اور دین کی محنت میں بھی احکامات کبھی بھی آئیں گے. اور کام بہت بڑا ہے, نبیوں والا کام ہے. اس کی ترتیب ایسی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا ایک بیان ہے کہ دین کی محنت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آدمی اپنے اعتبار سے کوئی حد مقرر کر لے. بلکہ منتخب میں روایت ہے کہ 3 صحابی جو ہے ایک مرتبہ جمع ہوئے اور ان کے آپس میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہو. تو تینوں اپنے اپنے اعتبار سے کیا کہنے لگے؟ ایک اس میں سے کیا کہنے لگا, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, بخشے بخشائے ہے, اب تو میں کبھی جو ہے نکاح نہیں کروں گا. میں کیا کروں گا؟ میں نکاح نہیں کروں گا. دوسرا کہنے لگا اب تو میں آج کے بعد کبھی آرام نہیں کروں گا, رات بھر عبادت کروں گا. تیسرا آدمی کہنے لگا اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ہمیشہ کیا کروں گا؟ یہ ساری گفتگو اللہ کے نبی صاحب پیچھے سن رہے تھے. تو اللہ کے نبی صاحب کہنے لگے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں,
میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, اور کہا کہ یہ میرا نہج ہے, یہ میرا طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ جو اس کے علاوہ کوئی طریقے پر زندگی گزارے گا اس کا نہج الگ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہو جائے گا؟ تو ہم نے کام میں اپنا ایک نہج بنا لیا, اپنا ایک ترتیب بنا لی کام میں کہ ہم کو اتنا ہی کام کرنا ہے, ہماری ایک ترتیب ہے, اس سے آگے نہیں. میں نے طے کر لیا ہے کہ میرے کو اجتماع سے چیلا لگانا ہے, میں نے طے کر لیا گرمیوں کی چھٹی میں وقت فارغ کرنا ہے. اور دوستوں بزرگوں, یہ اپنی ترتیب بنانا جو ہے نا اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا صحابہ کی زندگی نہیں ہے, کام کرنے والوں کی زندگی نہیں ہے. کام کو جو ہے نا کام کرنے والوں کی زندگی میں دیکھا جائے گا کہ کس کا کام ہے. ہم بھی علیہ السلام والا کام ہے, صحابہ والا کام ہے, تو کام کی ترتیب کہاں ملے گی؟ ان کی زندگی میں ملے گی کہ کیسے کیے کام, کیسے کام کیے انہوں نے. بلکہ یوشع بن نون علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ وہ نکلے, اللہ کے دین کی تقاضے پر نکلے, تو انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ 3 قسم کے لوگ نہ ہیں. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. تو پہلے وہ قسم کہ جن کا نکاح ہو گیا ان کی رخصتی نہیں ہوئی, جن کا نکاح ہو گیا ان کی رخصتی نہیں ہوئی. دوسری قسم کہ ان کی جو ہے تو کیا ہے, ان کے گھر میں جانور ہے اور حاملہ ہے, جانور ہے اور حاملہ ہے. اور تیسرے وہ جن کی جو ہے نا گھر کی جو ہے نا دیوار اڑ گئی, ان کا چھت کا کام باقی ہے. تو علماء نے لکھا کیوں کہا کہ 3 قسم کے لوگ نہیں ہیں دین کے تقاضے پہ؟ کہا کہ یہ تینوں آدمی یکسو نہیں ہوں گے, تینوں آدمی یکسو نہیں ہوں گے. کہ نکاح والے کا دھیان جو ہے نا وہ رخصتی میں ہوگا, اور حاملہ جانور والے کا دھیان جو ہے اس پر ہوگا کہ میرے جانور کو کتنے بچے ہوتے ہیں, اور مکان والے کا سارا دھیان کہاں ہوگا. اور دین کی محنت جو ہے نا دوستوں کو یکسوئی چاہتی ہے. آدمی سوچ سمجھ کے کرے. یہ ایسا کام ہے جس پر اللہ ہمارے اور ساری امت کے سارے مسائل حل کریں گے. یہ ایسا کام نہیں ہے اس کا ہم نے اپنے کام کو جو درجہ دیا نا وہ ابھی یہ کام کو درجہ نہیں دیا. اس لیے ہمارا ایسا ایک بات کہتے ہیں, ایک مرتبہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ کو کیسے پہچانوں, تو کہا کہ اپنے برابر سمجھ لے. ایسے سمجھ اپنے برابر. تو کہنے لگا نعوذ باللہ, اپنے برابر کیسے سمجھو؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ خود تو تازی روٹی کھاتا ہے اور اللہ کے نام پر مانگنے والے کو باسی روٹی دیتا ہے. تو نے ابھی اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. اپنے برابر سمجھتا تو مانگنے والے کو کون سی روٹی دیتا؟ تازی روٹی دیتا. تو ابھی تو ہمارا یہ حال ہے کہ ابھی کام کو ہم نے اپنا کام, جتنی اہمیت ہمارے پاس عصر کے بعد کی چائے کی ہے اتنی اہمیت, میں اپنی بات کہہ رہا, میرے پاس جو ہے نا اعمال دعوت کے کسی عمل کی نہیں ہے. جیسے میرے کو عصر کی بعد کی چائے پر استقامت حاصل ہے اور کسی حال میں میری چائے نہیں چھوٹتی ہے, ایسا میرا مشورے کا حال نہیں ہے. ایسا میرے مشورے کا حال نہیں ہے. ایسا میرا تکبیر اولیٰ کا حال نہیں ہے. اور جیسے چائے کے چھوٹنے پہ میرے سر میں درد ہوتا ہے, ایسے کسی عمل کے چھوٹنے پر میرے دل میں درد نہیں ہوتا ہے. کام ہے دوستوں بزرگوں, ایک کام ہے جس پر رکھ کر جو ہے نا اللہ ہمارے بھی اور ساری امت کے سارے مسائل کیا کریں گے, حل کریں گے. تو آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا لے لے, کام لے لے. اللہ ہم سے کام لے, یہ سعادت مندی کی بات ہے. اللہ ہمارے سے کیا لے لے, کام لے لے. ورنہ دوستوں بزرگوں اللہ کا کام جو ہے نا وہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم کام کے محتاج ہیں. اللہ تو کسی سے بھی کام لینا جانتے ہیں. اور یوسف صاحب نے اپنے بیانات میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام لکھا. ایک دوسری روایت میں نے پڑھا کتاب میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا. غالباً دونوں میں سے جو بھی ہو کہ قوم کو جو ہے نا وہ بارش کی ضرورت ہے, بارش کی حاجت ہے. اور یہ ساری قوم کو جمع کر کے کہاں نکلے, نماز استسقاء پڑھنے کے لیے, بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے. شہر سے باہر, علاقے سے باہر, بستی سے باہر جب نکلے تو آدھے راستے میں بارش ہو گئی. آدھے راستے میں کیا ہو گیا, بارش ہو گئی. تو کلیم اللہ سے اللہ سے پوچھا تھا کیا بات ہے, ابھی تو ہم نے بارش مانگی بھی نہیں
اور بارش ہو گئی. تو کہا موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے ایک چیونٹی نے ہم سے بارش مانگی. کس نے مانگی؟ ایک چیونٹی نے. اور اس کے مانگنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے مانگنے کا انداز ہم کو پسند آ گیا اور ہم نے بارش برسا لی. پہلا لینا چاہے تو کسی سے بھی کام لے. ہاں لکھا ہے تو صحابہ میں اللہ نے جب لینا چاہا تو لیا نہیں دیا. اس نے مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے جب دین کی محنت میں عمومیت ہوگی اللہ اسباب ہدایت کو وسیع کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ آیات الصحابہ میں لکھا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پر سویا ہوا تھا, مجھ کو اچانک سے آواز آئی. ہم ایمان نہیں لائے. اچانک سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ میں ہو گیا اور تم نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کی. تو یہ فوراً آ کر کیا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ڈاکو تھے, چوری کیا کرتے تھے لوگوں کے گھروں پر. اوپر وہ کچھ جانور قسم کا ڈالتے تھے, رسی سے گھروں پہ چڑھتے تھے اور جو ہے کیا کیا کرتے تھے, چوری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ چڑھ رہے تھے ایسا رسی سے, تو گھر کے اندر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں جو ہے نا آیت ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف کیا ہو جائے, جھک جائے. تو چڑھتے چڑھتے چلانے لگے کہ ہاں وقت آ گیا اور توبہ کر لیا. اللہ نے ہدایت دے دی اور اپنے وقت کے کیا بن گئے, اللہ والے بن گئے. کتنے واقعات لکھے ہیں کہ اللہ جو ہے نا کام لینے پر جب آئے تو اللہ ہمارے تمہارے محتاج نہیں ہے. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے, بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہدایت کے سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام ہے. کون ہے؟ نبی. ہدایت کا سب سے بڑا سبب وہ نبی ہے, اور گمراہی کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ بت ہے, اصنام, بت. گمراہی کا سب سے بڑا سبب, اور ہدایت کا سب سے بڑا سبب کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے. لیکن بعض موقع پر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے اپنے چچا کے اوپر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی خدمت ہے 42 سال, اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ حدیث میں لکھا ہے نا جو احسان والے کا احسان نہیں چکا ہے وہ تو کمینہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں, اور نبی وہ تو اعلیٰ درجے کے ہے, اعلیٰ درجے کے. نبی کی صفات تو بہت اعلیٰ ہے. حضرت ہمارے فرماتے احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا اس پر احسان کرے جس نے اس پر احسان کیا. ادنا درجہ کیا ہے؟ اس پر احسان کرے جس پہ آدمی نے احسان کیا, آدمی اس پر احسان کرے. احسان کا کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے. درمیانی درجہ یہ ہے کہ آدمی اس پر احسان کرے جس کو نہیں جانتا, جو اس کو سلام نہیں کرتا, جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے آدمی پر احسان کرے. تو احسان کا کیا ہے؟ درمیانی درجہ. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ستانے والوں پر احسان کرے. کس پر احسان کرے؟ ستانے. تو انبیاء علیہ السلام تو اعلیٰ درجے کا ان کے پاس صفت ہے احسان کی, اعلیٰ درجے کی. ہاں, ستانے والوں پر احسان کر رہے ہیں. زید ابن ثانہ نے ساری علامتیں دیکھی, نبی ہونے کی خالی ایک علامت نہیں ملی. ایک علامت کو تلاش کرنے کے لیے معاملہ کرنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان کو معلوم تھا زید ابن ثانہ کو ان کا معاملہ معمول ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, قرض لیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. نبی کیا ہوتے ہیں؟ سخی ہوتے ہیں. ہاں, قرض لے کے مدد کرتے ہیں, ضرورتیں لوگوں کی پوری کرتے ہیں. ان کے بعد نہیں بھی ہوتا ہے تو قرض لے کے کیا کرتے ہیں, تو آ کر خود سے کہا کہ آپ کو جب بھی قرض کی ضرورت ہو میرے سے آپ قرض لے لیں. تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, قرض لیا آپ نے, تاریخ طے ہو گئی, فلانے دن جو ہے تو کیا کرو, یہ قرض کی ادائیگی کرنی ہے. 2-3 دن پہلے آ کر زید ابن ثانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا. بتاؤ کتنی بڑی شخصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے کائنات کو وجود دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا, صحابہ موجود تھے اور سخت بات کہی. کتنی سخت بات کہی, کہنے لگے کہ آپ بھی ایسے اور آپ کا سارا خاندان نعوذ باللہ ایسے ٹال مٹول کرنے والے. ہاں, گریبان پکڑا, دھکا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی, کہنے لگے اللہ کے نبی صاحب مجھ کو حکم دو اس کی گردن اڑا دے. تو اللہ کے نبی صاحب نے کیا کیا,
خاموش کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہمارے حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کا مزاج ہوتا ہے کہ نبی اپنے ماننے والے کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا ساتھ دینے والے کو دباتے ہیں. اور سیاسی لوگ اپنے ساتھ دینے والے کو کیا کرتے ہیں؟ اکساتے ہیں کہ چلو کرو دیکھو. لیکن یہ نبی کی صفت ہے کہ نبی اپنے ماننے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ دباتے ہیں. تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. کہا کہ عمر تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو ایسے کرے. تیرا تو کام یہ ہے کہ تم اس سے کہے کہ ان کے تقاضوں کو آپ پورا کر دو اور اس سے کہے کہ مانگنے میں نرمی پیدا کرے. نرمی سے مانگنے کا انداز دونوں کو یہ بات ہے. تو تلوار نکال کے ان کے اوپر جا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو اتنی اتنی کھجوریں دے دو اور اتنی کھجوریں اس کو زیادہ دو. اتنی کھجوریں کیا کرو؟ تو زید ابن ثانہ کہنے لگے کہ آپ مجھ کو زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہیں؟ زیادہ کھجوریں. تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تم کو تلوار نکال کر دھمکایا نا اس کے بدلے میں زیادہ کھجوریں دی جائیں. اس کے بدلے میں زیادہ کھجوریں دی جا رہی ہیں. تو زید ابن ثانہ فوراً ایمان میں داخل ہو. کہنے لگے میں نے آپ کی نبوت کی ساری علامتیں قرآن میں پڑھ لی تھی, کتابوں میں پڑھ لی تھی ہماری, لیکن ایک علامت میں نے ہماری کتابوں میں پڑھی تھی کہ جب وہ نبی کے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے گا تو نبی کی برداشت اور بردباری اور بڑھ جائے گی. تو جب میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تو میں نے واقعی مان لیا کہ آپ سچے نبی. تو نبی میں تو یہ صفت اعلیٰ درجے پر ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صاحب چاہ رہے ہیں کہ 42 سال میرے چچا نے میری خدمت کی ہے, تو یہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں جائے. اللہ ان کو ایمان دے دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھو ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک نبی کی چاہت ہے. اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ میرے چچا کو کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے. اور میں نے کہا نا ہدایت کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام. اللہ نے پورے کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے, تو ہدایت کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ نبی ہے. وہ کیا ہے؟ نبی ہے. اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پڑھ لو. بلکہ آخری درجے میں کہنے لگے تو ابو طالب جو ہے نا جب اللہ کے نبی سب کو طرف دیکھتے تھے تو دل میں بات آتی تھی کلمہ پڑھنے کی, لیکن جیسے ہی مکہ کے سرداروں کو دیکھتے تھے تو پھر جو ہے نا وہ ان کا ارادہ بدل جائے. آخر یہ کہتے کہتے انہوں نے جان دے دی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. تو آپ کی جب اتنی کوشش دیکھا اللہ نے دیکھی تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. بتاؤ وہ اللہ کی ذات کتنی بے نیاز ہے کہ جن کو سب سے بڑا سبب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کا, ان کو کہہ رہے کہ ہم ہدایت کے لینے میں تمہارے بھی محتاج نہیں, ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا, صحابہ کو چھاٹا. پھر صحابہ سے کہہ رہے کہ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. واقعی دوستوں بزرگ آدمی جب چلتا پھرتا نا تو آدمی اللہ اس کو بتاتے ہیں ایسے لوگ. اس لیے آدمی جتنا چلے گا پھرے گا نا اتنا اس کو قرآن حدیث اور صحابہ کی زندگی سمجھ میں آئے گا. ہم ایک علاقے میں چلے تو کسی نے کہا کہ دیکھو فلانے ٹیلر صاحب ہے یہ 9 مسلم ہے. یہ کون ہے؟ 9 مسلم ہے. تو میں ان کے پاس گیا, میں پوچھا ٹیلر صاحب تم کب ایمان لائے؟ تو کہا میں 1985 میں ایمان لائے. کب لائے؟ 1985 میں نے ایمان قبول کیا. تو میں نے پوچھا تمہارے ایمان قبول کرنے کی کیا وجہ ہے, کیوں ایمان قبول کیا تم نے؟ تو کہا دیکھو یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کے سامنے میری ٹیلر کی دکان ہے, اور میری ٹیلر کی دکان میں عیسائی تھا, کرسچن تھا, اور میرے ٹیلر کی دکان میں جتنے ورکر ہیں نا وہ سب مسلمان تھے. تو جماعت ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہاں آتی تھی؟ دکان میں. تو جو بھی جماعت آتی تھی نا وہ ایک ہی بات کرتی تھی. جو بھی جماعت آتی تھی, آج اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وحدت فکر اور وحدت کلمہ. حضرت بول رہے نا کہ ہمارا مشورہ, ہماری کارگزاری, ہمارے جوڑ, یہ ساری چیزیں کائے کے واسطے ہیں کہ سب کی بات ایک ہو اور سب کی فکر ایک ہو جائے. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں کیسے ایمان قبول کرے, کیا وجہ بنی تمہاری ایمان لانے کی؟ تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کی جماعت بھی آ رہی,
تو وہ بھی ایک ہی بات کر رہی. فورن جماعت آ رہی وہ بھی بات کر رہی, تمل ناڈو کی جماعت آ رہی وہ بھی وہی بات کر رہی, کیرلا کی جماعت آ رہی وہی بات کر رہی, یو پی کی جماعت آ رہی وہی بات کر رہی. میں نے کہا کہ کہیں سے بھی لوگ آ رہے تو بات ایک ہی کر رہے. کہا وہ چیز ذریعہ بن کے میرے ایمان میں داخل ہو رہی اور میں ایمان میں, اور کہا خالی میں ایمان میں داخل نہیں ہوں, ہمارا پورا خاندان ایمان میں داخل ہو گیا, ہمارا پورا خاندان ایمان میں داخل ہو گیا. اور میں نے پوچھا کتنے لڑکے ہیں تمہارے, تو جو بھی انہوں نے بولے 2-3 بولے ایک لڑکا عالم ہے اور ایک لڑکا حافظ ہے اور ایک لڑکے کا سال بھی لگا ہوا. کیا لگا ہوا ہے کہ اپنے پاس ایسا کوئی ایک ہی گھر میں حافظ بھی عالم بھی اور سال بھی لگا ہوا. تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کرے تم اگر اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ اپنا دین کا کام کسی اور سے لیں گے اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, ہمارے جیسے نہیں ہوں گے. اس لیے دوستوں بزرگوں کہ آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے اللہ کے دین کے کام, بلکہ اپنے آپ کو قبول کروائے قربانی کے ذریعے سے, حال کے امر کو پورا کر کے. جو تقاضے سامنے آئے نا, آدمی اس کو پورا کر کے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائے. کیا کروائے؟ قبول کروائے کہ اللہ قبول کر لے, اللہ کام لے لے. ہمارے مرحوم مشتاق بھائی کہتے تھے کہاں ہم اور کہاں یہ نکھرتے گل, اے نصیب سحر تیری مہربانی. کہاں ہم اور کہاں اللہ کے دین کا کام. تو ماننا پڑے گا, ایسے تھوڑی کسی سے بھی اللہ کام لے لے. ابھی تو بہت ماننا پڑے گا. جو اپنی ضرورت سمجھے گا, اس لیے میں بار بار کہتا نا دعوت جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے ساتھ ہے. اس میں پہلی چیز اپنی احتیاط ہے. اپنے آپ کو ضرورت مت سمجھنا کہ جتنی ضرورت سامنے والے کو نہیں نا میری دعوت کی, اس سے زیادہ میری دعوت کی میری وہ ضرورت, اس سے زیادہ کیا ہے سامنے والے کو جتنی دعوت کی احتیاط ہے اس سے زیادہ میری دعوت کی احتیاط میرے کو ہے دین پر قائم رہنے کے لیے. اگر میں نے دعوت نہیں دی تو آدمی جانتا ہے کہ ذرا سے وقت کے لگانے میں تاخیر ہو گئی تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. دوسرا وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی نمازیں آگے پیچھے ہو گئی, نمازیں قضا ہو گئی, ذرا سا عمل چھوٹا تو. جہاں دعوت متاثر ہوگی وہاں پر عمل جو ہے نا ضرور متاثر ہوگا. اس لیے علماء نے کہا اللہ نے دعوت کو پہلے بیان کیا, عمل کو بعد میں بیان کیا. قرآن میں کئی موقع ایسے ہیں اللہ نے دعوت کو پہلے بیان کیا, عمل کو بعد میں بیان کیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس میں دعوت کو اللہ نے پہلے بیان کیا اور پھر بعد میں عمل کو بیان کیا. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل کرے, خود بھی کیا کرے نیک عمل کرے. وہ باقی آگے ساری باتیں بعد میں بیان کی گئی اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے عام مسلمان سمجھے. وہ ساری باتیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے. کیا پہلے بیان کیا اللہ نے دعوت, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. خود کی پابندی کو بعد میں بیان کیا اور دعوت کو پہلے بیان کیا. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر آخری میں اللہ کرے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, ایمان کو بعد میں بیان کیا اور دعوت کو پہلے بیان کیا. جتنا سامنے والا دعوت کا محتاج ہے اس سے زیادہ دینے والا دعوت کا محتاج ہے. ایک دن آدمی دعوت نہیں دے گا, ایک جگہ دعوت نہیں دے گا تو کیا ہو جائے گا. ہاں میرے پاس آیا دوپہر میں ایک آدمی بولے تمہارے ادھر کس کا دور ہے, تو میں نے کہا ہمارے پاس 9-10 جنوری کا دور ہے. کیا کا دور ہے؟ بولی 9-10 جنوری کیا ہے, تو میں بولا مالیگاؤں میں اجتماع اس کا دور ہے. کیا کا دور ہے؟ تم اگر دعوت نہیں دیں گے نا دوسرے تم کو دعوت دیں گے. کیا کریں؟ دو ہی حالات میں آدمی ہوگا, یا تو دائی ہوگا یا تو مدعو ہوگا. اور جو اپنے دین کا دائی ہوگا اس کو اللہ ہر حال میں استقامت دیں گے دین پر. جو اپنے دین کا دائی ہوگا نا وہ کسی حال میں دین کو نہیں چھوڑے گا اور کسی حال میں ایمان کو نہیں چھوڑے گا, جو اپنے دین کا دائی ہوگا. اس نے حیات الصحابہ میں واقعہ ہے, عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ دعوت کے تقاضے پر ہے. کائے پر ہے؟ اس کی تو حفاظت ہوگی جو دعوت کے تقاضے پر ہوگا, اس کی ہر اللہ حال میں حفاظت کرے گی.
جو مزاج دعوت کے ساتھ ہوگا، جو دعوت کے تقاضوں پر ہوگا، اللہ اس کی ہر حال سے حفاظت کریں گے، ہر حال سے اس کو نکال دیں گے. تو کیا کی؟ تو گشت کر رہے تھے وہاں پہ روم کے ساحل پر، تو ان کو قید کر لیا. اور قید کر کے کہا لے گئے بادشاہ کے سامنے لے جانے کے پاس کہا گیا کہ دیکھو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. تو اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دعوت دی کہ نہیں دی؟ کیا دعوت دی؟ ہاں، باطل ہمیشہ دعوت دے گا، یا تو لالچ دے گا، یا لالچ کے ذریعے یا خوف کے ذریعے. یہ باطل کے دو بڑے حربے ہیں. کبھی لالچ دی جائے گی، مال دیا جائے گا، آ جاؤ، ہمیشہ دعوت دے گا. ذرا سا دائی اپنی دعوت سے غافل ہوگا وہ باطل کا شکار ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ انہوں نے بدری کو نہیں چھوڑے. کتنی نظر باطل کی کہ سارے تقاضوں پر جانے والے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ ایک تقاضے سے رک گئے. کیا ہو گیا؟ ہمیشہ دین کی محنت کرنے والے ہر تقاضے میں آگے ہیں، لیکن ایک بار کیا ہو گیا؟ ایک بار تقاضے سے رک گئے. اور کیا تقاضے ہیں؟ وہی تقاضے جو ہمارے اپنے سامنے. دیکھو اس میں پڑھو کتاب کے اندر کیا تقاضے ہیں. کیوں رک گئے؟ تو کہا کہ میں اپنی وسعت، کسی وقت میں بھی مجھ پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اس وقت میں تھی. اور کوئی صحابی کیوں رکے؟ کہ کہا کہ کسی کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے. کسی کے گھر میں کیا آئے ہوئے تھے؟ رشتہ دار آئے ہوئے تھے. بات ذہن کے اندر یہ آئی کیا وہ ہمیشہ تو جاتے رہتے، ایک بار نہیں جانے سے کیا ہوگا؟ ہمیشہ تو جاتے رہتے. اور دل کے اندر بات ہے مجھے وسعت حاصل ہے، میرے پاس سواری ہے، میں چلے جاؤں گا. لیکن کیا ہوا؟ ہاں، اس لیے دوستوں بزرگوں، کام پر ہماری نظر ہو، کام پر اہمیت ہو. کام جو ہے نا غیر اہم نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بھی کرے بھی تو چلے گا، نہیں کرے بھی تو چلے گا، ایسے نہیں ہے. کام کی اہمیت جو ہے نا صحابہ کی سیرت میں نظر آئے گی. صحابہ کی سیرت میں نظر آئے گی کتنی اہمیت والا کام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ کہا کہ تو جماعت سے کتنی دور رہا اور رکنے کی کیا وجہ ہے؟ رکنے میں اخلاص ہے، اچھا جذبہ ہے، کوئی غلط جذبے سے نہیں رکے، دنیاوی ارادے سے نہیں رکے. کہ اللہ کے نبی نے اشارے میں خبر دے دی، شہادت کی اشارے میں. تو شہادت کی جب خبر ملی تو دل کے اندر بات آئی کیوں نہ آخری جمعہ اللہ کے نبی سب کے پیچھے پڑھ لیا جائے. تو جیسے آپ نماز سے فارغ ہو کے دیکھا اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا عبداللہ تم گئے نہیں؟ ہاں، علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے میں ناگواری تھی. کیوں نہیں گئے؟ بلکہ ایک جماعت نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جائے یا صبح میں روانہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم رات کو قیام جو ہے نا جنت کے باغوں میں کرو؟ تو ناگواری سے پوچھا. تو کہا تم گئے نہیں؟ کہا کہ میں ابھی نکلنے والا ہوں، جانے والا ہوں. کہا ان کے اور تمہارے درمیان میں کتنا فرق ہے؟ کہا کہ آدھے دن کا فرق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان کے اور تمہارے درمیان میں 500 سال کا فرق ہو گیا تو ان سے 500 سال بعد جنت میں جائے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ساری دنیا کا مال خرچ کر دو تو بھی ان پہلے جانے والوں کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے. ابو الخیشمہ رضی اللہ عنہ ایک تقاضے سے واپس آئے مدینے میں، دنیا میں نہیں لگے ہوئے تھے. وہ ایک تقاضے پر تھے، اللہ کے دین کے گئے ہوئے تھے تقاضے پر. اور ان کے گھر میں انتظار ہو رہا تھا، آنے کی خبر دی تھی. مسنون عمل ہے کہ آنے سے پہلے آنے کی کیا دے دو؟ خبر دے دو. گھر میں خبر پہنچ گئی اور بیوی تیاری میں انتظار میں بیوی. لیکن جیسے ابو الخیشمہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو دیکھا پورے مدینے میں سناٹا ہے، کوئی نہیں مدینے کے اندر. خالی کون نظر آ رہے؟ منافق نظر آ رہے اور معذورین نظر آ رہے مدینے کے اندر. تو پورے مدینے میں سناٹا ہے. مسجد گئے تو مسجد بھی خالی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صاحب کہاں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صاحب تبوک میں گئے ہوئے. کہاں گئے ہوئے؟ تبوک میں گئے. میں آدمی بول سکتا نا میں تو ابھی تو آیا. میرے سے کوئی بولے میں نکلو، میں بولوں میں ابھی تو آیا. میرا کہاں سال ہوا؟ ابھی تو آیا میں. میرا کہاں سال کا؟ تو سال کا خروج ہے. تو ابو الخیشمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہو اور میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے رہوں. وہیں سے واپس ہوئے اور کہاں پہنچے؟ تبوک میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے
کہ غبار اڑ رہا تھا تو کہنے لگے کہ ابو الخیشمہ آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ جب قریب آئے ابو الخیشمہ رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ نہیں کہا کہ تو رک جاتا. صاحب شریعت ہے، جانتے ہیں اہل و عیال کے کیا حق ہے کیا حقوق ہے، تو یہ نہیں بتایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو رک جاتا تو فتنے میں پڑ جاتا. اگر تو رک جاتا تو فتنے میں پڑ جاتا. اس سے تو کو دعوت کی اہمیت کو سمجھنا تو وہ تقاضے پر ہے. تو ایک تقاضا خالی پورا نہیں کرے گا آدمی تو باطل کا شکار ہو جائے گا. ایک تقاضے سے رک جائے گا. تو ایک تقاضے سے رکے کعب رضی اللہ عنہ، بدری ہے اور اللہ کہہ رہے کہ بدر والوں کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دی. ایسے ہے. لیکن ایک بار کیا ہو گیا، رک گئے. ایک بار رک گئے تو بازار میں جا رہے تھے، وہ تو سب ہمارے سامنے واقع، 50 دن کا بائیکاٹ ہو گیا. کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ رشتہ داروں کو بول رہے، رشتہ داری کا واسطہ دے. کیا کہہ رہے؟ رشتہ داری کا. لیکن بتاؤ وہاں پر اس زمانے میں رشتہ دار بھی کیسے ہے کہ وہ کہہ رہے دیکھو تم کو نہیں معلوم میں منافق نہیں ہوں، میں ایمان والا ہوں اور مجھ کو اپنے ایمان میں کوئی تردد نہیں ہے، میں پکا مومن ہوں. تو میری بات کیوں نہیں سن رہے، میرے سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیا کہہ رہے ان کے رشتہ دار کہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے. ہمارے سے رشتہ دار یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ رشتہ دار کو جانتے ہیں نہ کوئی چیز کو جانتے ہیں. یہ بات یہ نہیں. تو پھر بازار میں جا رہے تھے، 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، ساری باتیں ہیں. بازار میں جا رہے تھے تو غسان کے بادشاہ کا خط آ گیا، ریشم میں لپٹا ہوا. ریشم میں لپٹا ہوا ایسا ریشم کے کپڑے میں غسان کے بادشاہ کا خط آیا. اور خط میں کیا لکھا تھا کہ ہم کو پتا چلا کہ تمہارے آقا نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تم کو ذلت کی جگہ نہ رکھے. کہاں سے دعوت آ گئی؟ ارے اندازہ لگاؤ کہ ہمیشہ جانے والوں کا ایک مرتبہ کا خروج رکا تو دعوت کس کو آ گئی؟ اور وہ صحابی ہے، بدری ہے. اور ہمارے جیسے میرے جیسے نہیں جانے کے بعد کتنے مطمئن ہیں، دعوت آ گئی. تو یہ صحابہ کا استخلاص ہے. حضرت فرماتے صحابہ کا استخلاص ہے. استخلاص کہتے چاہے جو ہو جائے آدمی کام کا بن کے رہے. ہمارے کو 3 دن بائیکاٹ کر دے نا، آدمی کام چھوڑ دے. اور 50 دن کا بائیکاٹ ہے، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کام پر اتنی بصیرت ہے اور اتنا استخلاص ہے کام کا، کام کے بن کے رہے. تو تنور میں ڈالا اور آ کر اللہ کے نبی صاحب کہہ رہے اللہ کے نبی صاحب میری حالت یہاں تک ہو گئی کہ اب کافر میرے اندر طمع کرنے لگے. اب کافروں کو طمع پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گیا ہمارے. ہاں اتنا استخلاص، چاہے کوئی ہمارے سے بات نہیں کرے لیکن ہم کام نہیں چھوڑیں گے. آج تو آدمی ذرا سی بات سے کام چھوڑ دے. کتنے لوگوں نے تو اس پر کام چھوڑ دیا کہ ہماری بات ہی طے نہیں ہوتی، کام چھوڑ دیا. اس لیے دوستوں بزرگوں جیسے کام میں اخلاص ضروری ہے ایسے کام میں استخلاص بھی ضروری ہے. یعنی آدمی کام کا ہو کے رہے اس کو دوسرے کام میں فرصت، بلکہ ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کام کو کرو غیر جانبدار بن کر. کیسے کرو؟ کوئی یہ نہیں سمجھے ادھر سے ہے کہ ادھر سے. ہم سب کے سب ہمارے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے، ہم سب کے لیے کوشش کریں گے، لیکن کام کون سا کریں گے؟ ہمارے پرانے ذمہ دار آئے تھے نظام الدین کے، وہ کہتے تھے سارے نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے. سارے نبیوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ کہ اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ایمان سب پر لائیں گے، اطاعت کس کی کریں گے؟ اپنے نبی کی. ایمان سب پر لائیں گے. ایسی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خیر کے کام بہت سارے ہیں، خیر کے کام بہت سارے ہیں. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت سیاست بھی تو دین ہے. کیا ہے؟ سیاست دین کا حصہ ہے، دین ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا کہ ہاں بھائی تیری بیوی تیری ہی بیوی ہے. جیسے سیاست تو کہہ رہا نا سیاست بھی تو دین ہے، تو کہا تیری بیوی تیری ہی بیوی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ابھی ناپاک ہے. ابھی کیا ہے؟
ابھی ناپاک ہے، ابھی اس کے قریب مت جا، ابھی اس کے جس دن وہ پاک ہو جائے گی اس کا حق ادا کرنے تجھ کو ہی جانا پڑے گا. ابھی کیسی ہے؟ تو سارے خیر کے کام ہیں، ہم سارے خیر کے کام نہیں کریں گے، ہر دل عزیز نہیں بنیں گے. ہاں ہمارے حضرت فرماتے لوگ تمہاری صلاحیتوں کو دنیا پہ لگائیں گے، بلکہ ہمارے مولانا کہتے تھے لوگ آئیں گے کہیں گے تمہارے اندر بہت اچھی صلاحیت ہے، تم جو ہے نا ہمارے چیئرمین بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ہمارے ادارے کے. تو مولانا بولتے تھے چیئرمین بنو گے تو چورمین بنو گے. ہاں لوگ کہیں گے تم امانت دار ہے، یہ ہمارا مال لو، زکات تم تقسیم کرو. کیا کرو؟ ہمارا یہ ہم سارے کام نہیں کرتے بیٹھے گے دوسروں کے، یہ لو مال. ہمارے حضرت بہت عجیب بات کہتے دیکھو تم لوگوں کا مال تقسیم کرو گے، وہ جب تک نہیں پوچھیں گے جب تک اعتماد باقی رہے گا. جب وہ پوچھ لیں کہ ہمارا مال کہاں خرچ کیا، اس دن اعتماد ختم ہو جائے. اس دن کیا ہو جائے؟ ہم یہ نہیں کریں گے. ہم تو آدمی دیں گے بھائی دیکھو یہ غریب ہے، یہ مالدار ہے، تو مالدار کو بولیں گے بھائی تیرا مال دیکھ یہاں پر لگا دی، یہ مصرف ہے. ہم نہیں کریں گے سارے کام، سارے کام ہم نہیں کریں گے. ہم کام کے بن کے رہیں گے، کام میں ہم اتنے یکسو رہیں گے کہ ہم کو کوئی فکر نہیں، کوئی دھن نہیں. جیسے میں نے کہا نا بھائی لوگ مجھے کہے کا زور ہے، تو ہم کہیں گے ہمارے پاس ایک ہی زور ہے، 9-10 جنوری کو ہمارا اجتماع ہے. ہاں ہمارا کیا فکر ہے تمہاری کا؟ ہماری ایک ہی فکر ہے کیسے ہر ایمان والا اور ہر انسان جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلا جائے. ہمارا مشن اور ہمارا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے، اور ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم کو فرصت نہیں ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب اس زمانے میں کہتے تھے، ابھی جب تو کام اتنا نہیں تھا، کہتے تھے کہ اگر ارتداد عام ہو رہا ہو، ارتداد ہو رہا، امت میں ارتداد ہو اور آدمی اپنی حلال کمائی میں لگا ہوا ہے تو اس کا حلال کمانا بھی جرم ہے. کب جرم ہے؟ کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. پتا آج ہوائیں نہیں چل رہی ہمارے اطراف سے، ہم کو خبریں نہیں آ رہی ارتداد. ہماری بچیاں کیا ماحول ہو گیا، آدمی کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پیدا ہونے والی مسلمان کے گھر میں جس نے ایک اپنی زندگی کے 15 سال 20 سال 25 سال اور 30 سال کہاں گزارے، ایک مسلمان کے گھر میں گزارنے کے بعد کیسے وہ مرتد ہو گئے، کیسے ارتداد کا شکار ہو گئے. حالانکہ دور صحابہ کے اندر صحابیات کا ایسا مزاج بنا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، غیر ایمان والے، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. ام سلیم رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہ نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا. ادھر سے کیا جواب آیا کہ تم تو مشرک ہو اور تم تو ایسے ایک درخت کی پوجا کرتے ہو اور تمہیں درخت کی پرستش کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. پھر دوسرا آگے یہ بات کہی کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھ کو اپنے مہر میں کچھ نہیں چاہیے، تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، یہ میرا مہر ہے. کیا مزاج عورت؟ ہاں بتاؤ ہمارے زمانے کی کوئی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور سوال کیا کر رہی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری عورتوں کی طرف سے قاصد بن کے آئی ہوں، ساری عورتوں کی طرف سے. یہ دیکھو مرد جو ہے نا یہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، ان کو حج کو جانے کا ہے، جانے کا رہا تو ان کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور عورتیں کہاں رہتی ہیں؟ گھر میں گھری رہتی ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، ان کے اولاد کو پیٹ میں لے کر سنبھالتی ہے، پیٹ میں لے سارے انہوں نے بیان کی ساری باتیں. تو کہا کہ پھر ہم کیا، ہمارا کیا، یہ تو ہمارے سے بہت آگے نکل جا رہے مرد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. بلال رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بلال تو نے دیکھا کوئی عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے، آخرت کے بارے میں اتنا فکر مند، اور مردوں سے آخرت میں آگے بڑھنے کے تعلق سے کوئی عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے. تو آپ سوچو ایک عورت وہ اپنے مہر میں کیا مانگ رہی، اپنے مہر میں وہ کہنے لگی کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں اور میرا مہر تمہارا اسلام لانا ہے. دعوت دی. کتنا دعوت کا مزاج اترا ہوگا عورتوں کے اندر بھی، کیسا ماحول بنا ہوگا، کیسا مزاج بنا ہوگا دعوت کا. کہ عورت کہہ رہی کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، وہ بھی بیوہ. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تیار ہوں ایمان لانے کے لیے. عورت کلمہ پڑھا. جیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا
ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے انس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم میرا نکاح پڑھا دے، ان سے نکاح پڑھا دے. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے تو کتنا ارتداد عام ہے. ارے عام ہے نہیں ہے ارتداد. اور مسئلہ وہی ہے کہ آدمی جو ہے نا جتنا دنیاوی کاموں کو اہمیت نہ کہنا نا، جتنا آدمی اثر کی چائے کو جتنی اہمیت دی ہے، بتاؤ ہم نے گھر کی تعلیم کو اہمیت دی ہے؟ گھر کی تعلیم یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس گھر کے اندر تعلیم ہوگی اس گھر کی بچیاں کبھی مرتد نہیں ہوگی، اور اس گھر کی مستورات کبھی مرتد نہیں ہوگی جس گھر میں گھر کی تعلیم ہوگی. کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے سنا ہے نا واقعہ کہ دلی کا ایک ساتھی جو مسجد وال جماعت کا ساتھی تھا، اس کی بیٹی ان کو کہنے لگی کہ میں 6 مہینے کے بعد جو ہے غیر ایمان والے کے ساتھ چلی جاؤں گی، بھاگ جاؤں، میں 6 مہینے تک ہی گھر پر، اس کے بعد میں کیا کروں، میں یہاں 6 مہینے کی مہمان ہے. تو وہ آدمی نے آ کر مسجد وال جماعت میں اس کی بات رکھی کہ میری بیٹی تو یہ بات کہہ رہی، اتنی جرات یہ بات کہہ رہی. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی تمہارے گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہرا دو، تمہارے گھر میں کیا کرو، مستورات کی جماعت ٹھہراؤ، اور تمہاری بچوں کو اس کے اندر شریک کرو، وہ عمل کے اندر تمہاری بچی کیا کرو، شریک کرو. مستورات کی جماعت ٹھہرائی گئی گھر میں، اور وہ سارے اعمال سے بچی کو گزارا گیا. کتنے دن؟ 2 دن 3 دن، اس سے زیادہ تو ٹھہرتی نہیں مستورات کی جماعت ایک مکان پر. مطلب 2 دن کی تعلیم کا یہ اثر تھا. وہ جماعت تو چلی گئی، وہ بچی اپنے باپ کو کہنے لگی اب میں نے ارادہ کر لیا، نکاح کروں گی تو کسی مسلمان سے کروں گی. کیسے مطمئن ہے دوستو بزرگ، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. فرصت کا ہے ہمارے پاس، ہماری کیسے طبیعتیں چلے گی؟ ہم کو تو یقین ہے کہ سارے مسائل حل کس کے پاس ہے، اور اللہ کی غیبی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ دین کی محنت ہے. کیا ہے؟ دین کی محنت. اس کے علاوہ حالات کے بدلنے کا اور حالات کے پلٹنے کا اور مسائل کے حل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس کے علاوہ ذریعہ ہوتا تو ابھی تک مسائل حل ہو جاتے. یہ آسمان اور زمین نے کتنے چہرے بدلتے ہوئے دیکھے، کتنے حکام بدلتے ہوئے دیکھے، کتنے حاکم بدلتے ہوئے دیکھے. ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ ابھی تک مسائل حل ہو جاتے. آدمی کیوں پریشان ہے؟ بوڑھے لوگوں سے پوچھو نا کہ جو مسائل پہلے تھے آج اس سے زیادہ مسائل ہیں. پوچھو بوڑھے لوگوں سے مسائل. اس لیے آدمی اپنے کام میں یکسو ہو، اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگانا، دین کے تقاضوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا. فرصت معصیت کا دروازہ ہے. آدمی اپنے کام میں اتنا مشغول ہو، اتنا مشغول ہو، کوئی اس کو تما نہیں کرے، اس کی تما نہیں کرے. کوئی آ کر نہیں اس کو کیا بولے گے، ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے، ان کو تو فرصت ہی نہیں. ہمارا ایسا کہتے وہ آدمی سے پوچھا گیا کہ بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے؟ تو کہا کہ 4 روٹی. ایک بھوکے آدمی سے پوچھا گیا 2 اور 2 کتنے ہوتے؟ 4 روٹی. تو ہمارے سامنے ہمارے تقاضے کیا ہو؟ ہمارے سامنے ہمارے تقاضے. ایک معلوم ہے، ایک مرتبہ پرانا 2000 میں وقت لگا رہے تھے پونا کے اندر، ایک ہلکے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے ملاقات کے لیے لے گئے. ملاقات کے لیے جب لے کے گئے تو ایک مکان پر جانا ہوا، کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے وہاں. وہ مکان پر لے کے گئے انہوں نے، تو ان کے سامنے سارے مسلمانوں کے مسائل کی بات چل رہی، اور وہ بزرگوں کی طرف سب متوجہ تھے. پوری بات چل رہی، یہاں کا یہ مسئلہ، ہمارے شہر کا یہ مسئلہ، یہ مسجد کا مسئلہ، یہ مسئلہ. تو میرے کو یاد ہے وہ آدمی جو ہے نا وہ ذمہ دار اپنے حلقے میں چلنے والا آدمی تھا، چلتا پرزا تھا. اس دن عائشہ کہنے لگے دیکھو ایک جگہ پہ جانا ہوا تو کہا کہ دیکھو اس کو پورے نام یاد ہے، 100-150 لوگوں نے نام لکھا ہے، وہ آدمی نے ہر آدمی کا نام اس کی مسجد کے نام کے ساتھ لیا. تو میں نے کہا عائشہ وہ چلتا پرزا ہے، وہ بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، وہ اپنے علاقے میں چلنے والا ہے، تو اس کو اپنے علاقے کے ہر ساتھی کا نام یاد ہے. وہ دیہات میں چلنے والا ہے، شہر میں چلنے والا ہے، کسی مسجد کا ایسا اتنی اسپیڈ سے جو نام لے رہا ہوں تو چلنے والا ہے. تو ایسا آدمی تھا، وہ اپنے حلقے میں اپنے شہر میں چلنے والا آدمی تھا، پرانا آدمی تھا. تو لوگ وہ بزرگ کی طرف متوجہ تھے اور مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. تو یہ آدمی نے فوراً اس کا رخ موڑا، فوراً وہ سارے مذاکرے کا رخ موڑ دیا اس تھوڑی دیر میں، 2 منٹ کے اندر. وہ کہنے لگا دیکھو فلانی بستی ہے، وہ بستی والوں کے لیے مسجد نہیں، ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے اتنی دور، یہاں اتنے کلومیٹر دور جانا پڑتا. یہ بستی ہے، یہاں بھی مسجد نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ میں جتنی بستیوں کے، اس نے 8-9 بستیوں کے نام گنوائے. پھر کہنے لگا دیکھو یہ 8 جو 9 بستیاں میں بتا رہا نا، یہاں مسجد نہیں، البتہ یہاں درگاہ ہے.
یہاں پر کیا ہے؟ درگاہ ہے. اور وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا کبھی غیر ایمان والوں کو یہ بھی بولیں گے کہ بابا ہمارے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے بولے کہ ہماری جگہ وسیع کرو, تو وہ بھی کیا کر دیں گے؟ تو بولے کیوں نہ یہ جگہ کو تھوڑی سی وسعت دے کر اور یہاں پر وضو وغیرہ کا انتظام کر کے یہاں پر نماز کا انتظام کیا جائے. وہ سارے مسائل سے بیان کرنے لگے. تو وہ سارے لوگوں نے ادھر سے رخ پھیر کے اس کی طرف رخ کر لیا, اس کی طرف کیا کر لیا. تو ہمارے پاس فرصت کا ہے دوستوں بزرگوں, کام کے کتنے تقاضے ہیں, کام کے کتنے تقاضے ہیں. ابھی ہمارے سامنے اجتماع ہے, اجتماع کے کتنے تقاضے ہیں. آدمی کو فرصت کا ہے, اسٹوڈنٹ کی ملاقات ہے, مستورات کی جماعت کی محنت ہے, 30 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعتوں کے بنانے کی محنت ہے, اجتماع سے جماعتوں کے نکالنے کی محنت ہے. کتنا کام ہے آدمی کے پیچھے. آدمی جب ایک ملاقات کے لیے چلے گا نا تو کتنے تقاضے پیدا ہوں گے. اس ابھی کہنے لگے نا کہ بانج وہ نہیں ہے جس کی اولاد نہ ہو, وہ دائی بانج ہے جو تقاضے پیدا نہ کرے. آج ہمارے مشورے میں تقاضے کیوں نہیں ہے؟ آدمی تقاضے کیوں نہیں پیدا کرتا؟ بولنے کی جگہ کیوں نہیں بولتا؟ بولنے کی جگہ بتاؤ. ایک بازار والا وہ بازار میں صبح سے لے کر شام تک آواز لگا رہا ہے, شام تک آواز لگا رہا ہے, صبح سے لے کر شام تک. وہ سو جاتا نا تو نیند کے اندر بڑبڑ کرتا ہوں. ہم نے ایک آدمی کو جماعت میں دیکھے کہ اس کو گالی دینے کی عادت تھی. کوئی یوگا میں گالی دیتا تھا بیچارہ, اللہ اس کو ہدایت دے. وہ گالی دینے کا مزاج تھا. تو میرے بازو میں سویا نا جماعت میں, تو وہ گالی دے رہا تھا نیند میں. نیند میں کیا دے رہا تھا؟ بازار والا اس نے بازار کی جو آواز لگائی نا, نیند میں بھی وہی آواز لگا رہا ہو. حالانکہ نیند کیسی حالت ہے, جس کو بولے کہ غافل ہے, تو غفلت میں بھی غافل نہیں ہے وہ. اس کی آواز کا یہ اثر ہے کہ سوتے ہوئے بھی آواز نکل رہی ہے اس کی. اب میرا کیا حال ہے کہ میں جاگتے ہوئے بھی غافل ہوں, جاگتے ہوئے بھی کیا ہوں, غافل ہوں. اور یہ سر اندر مسجد کے اندر تھے, نماز پڑھ رہے تھے. مولانا کو احساس ہوا کوئی آدمی آیا اور وہاں سے گزر گیا, کوئی پرانے ذمہ دار وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. مولانا نماز سے فارغ ہو کر اس کو پوچھا بھی کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا لیکن وہ چلا گیا. تو مولانا کہنے لگے کل اللہ پوچھ لیں گے کہ ہم نے ایک آدمی کو تیرے پاس بھیجا تھا اور تو نے اس کو دعوت دی, میں اللہ کو کل کیا جواب دوں. کتنے لوگ گزر رہے ہمارے اپنے سامنے, کتنے لوگ کہ آپ دعوت نہیں دے سکتے, اپنی بات نہیں پہنچا سکتے, تشکیل نہیں کر سکتے, مانگ نہیں سکتے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے دو آپ 4 مہینے کے لیے. کتنے لوگ ہیں ایک گھر کے اندر, کتنے لوگ ہیں کہ گھر میں 4 5 5 8 10 لوگ ہیں, ایک آدمی کی تشکیل نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے. کتنا کام ہے ہمارے اپنے سامنے. اس لیے دوستوں بزرگوں ہماری نگاہ جو ہے نا وہ صحابہ کی زندگی پر ہو, صحابہ کی زندگی پہ ہو, صحابہ کا مزاج تشکیل کا. جیسے میں نے کہا نا ایک عورت کا مزاج تشکیل کا بنا ہوا ہے. ایک عورت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں مشرک تھی, حیات الصحابہ میں لکھا ہے گھر پہ آتے تھے بار بار ماں کو دعوت دیتے, گھر پہ آنے کے بعد ماں کو دعوت دیتے, ماں کا ذہن بناتے تھے, دعوت دیتے تھے. اور ماں جو ہے نا وہ بات قبول نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ ماں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, کوئی سخت جملہ بولتی, کوئی سخت جملہ بولتی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر دیجیے, میری ماں کے لیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, ہدایت کی دعا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر پر واپس آئے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی غسل کر رہا ہو. ان کی والدہ غسل کر کے فارغ ہوئی, دروازہ کھولتے برابر کلمہ پڑھا. یہ ہے دعوت کی تاثیر. مشرک حکم بن کیسان سخت کافر ہے. مقداد رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے عمل لے کر آئے اس کو, میدان جنگ. حالانکہ میدان جنگ ایسی جگہ ہے اب ساری حدیں ختم ہو گئی, اب دعوت دینے کا موقع باقی نہیں ہے. اب کیا موقع ہے, اب تو آر پار کی بات ہے کہ اب کفر اور اسلام آمنے سامنے ہے, اب موقع ختم ہو گیا. لیکن مقداد رضی اللہ عنہ حکم بن کیسان کو جو ہے نا امن دے کر کہاں لے کر آئے, میدان جنگ سے مسجد میں لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھکنا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہو اس مشرک کے پیچھے, یہ ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے, آپ کیوں تھکا رہے ہو اس کے پیچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں سنی, آپ کوشش کرتے رہے
یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے ایمان قبول کر لیا. ہاں آدمی کا مزاج بننا چاہیے دعوت کا, عبادت کا مزاج بننا چاہیے. ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے, دعوت کا کیا حال ہے, عبادت کا کیا حال ہے. ہاں ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے جیسے امام نے سلام پھیرا ہماری پوری مسجد وار جماعت مجرم بن کے پیچھے کھڑی ہوئی. تکبیر اولا, صف اولا, نماز کا اہتمام, قرآن کی تلاوت, تسبیحات کا اہتمام. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں ابن آدم تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد میرا ذکر کر لیا کر, میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کر لوں گا. تسبیح, آدمی سوچے کیا حال ہے میری تسبیح کا, میری نماز کا کیا حال ہے. نماز آدمی کی تکبیر اولا کے ساتھ ہونی چاہیے, صف اولا کے ساتھ ہونی چاہیے, اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. پھر آدمی کے پاس شکایت ہے میں بہت پریشان ہوں, میں تو دین کا کام کر رہا ہوں, میں کیوں پریشان ہوں. اس سے پہلے کہا نا, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, ایک بزرگ آئے اور ایک جماعت کے ساتھی کو پوچھنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں, حالانکہ میں تہجد پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ تہجد پڑھتا ہوں, پانچوں نماز کا اہتمام کرتا ہوں, تسبیح تلاوت سارے اعمال کرتا ہوں, پھر بھی میں بہت پریشان ہوں, میرے اوپر بہت حالات ہیں. تو پوچھا بھائی تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے, گھر والوں کا کیا حال ہے, گھر والے پڑھتے ہیں نماز, کتنے لوگ ہیں گھر میں. پوچھا, ان کا 4 لوگ ہیں, میری بیوی ہے, 2 لڑکے ہیں, 1 لڑکی ہے. تو کہا ان کا کیا حال ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, وہ تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور میں تو تہجد پڑھتا ہوں. تو کہنے لگا جماعت کا ساتھی کہ تم جو پریشان ہے نا, تمہاری تہجد پڑھنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے, تمہارے گھر والوں کی بے دینی کی وجہ سے پریشان. آدمی کے دل میں چوٹ نہیں پہنچتی. مسجد و جماعت میں بیٹھ کے آدمی تقاضے پیش کرتے ہیں, اس سے ملاقات کرو, اس سے ملاقات کرو, اس سے ملاقات کرو, اور گھر میں جو میرے لوگ ہیں ان سے ملاقات کون کرے گا. وہاں تو میرے کو کرنا پڑے گا, گھر میں کوئی دوسرا تھوڑی آنے والا, تو دوسرا نہیں آنے والا. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست کہاں تک جاتی ہے, 160 گھر لکھے حضرت نے, 40 ادھر, 40 ادھر, 40 سامنے, 40 پیچھے. ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھروں تک جاتی ہے. اور اب ایک نظام الدین بزرگ فرمانے لگے, غالباً مولانا جمشید صاحب جب کوئی بولنے لگا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بے نمازی کی نحوست 400 گھروں میں جاتی ہے. کتنے گھروں میں؟ تو جس بے نمازی کی نحوست 400 گھروں تک جاتی ہو, اس گھر کے بے نمازی کا کیا حال ہو. اور ایک نہیں کئی بے نمازی, جیسے 5 وقت کی نماز کا نہیں پڑھنے والا بے نمازی ہے, ایسے 4 وقت کا پڑھنے والا بھی بے نمازی. 4 وقت کا پڑھنے والے کو آپ نمازی نہیں کہیں گے. مغرب کی 3 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھ کے جانے والے کو کوئی کہے گا میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی. اگر کوئی پوچھا تیری نماز ناقص ہے, تیری نماز ہوئی نہیں, نماز فاسد ہو گئی تیری, تو نے 1 رکعت چھوڑ دی, تو تو نے 4 نمازیں تو پڑھی, 1 نماز چھوڑ دی تو نے. اتنا بڑا کام ہے, آدمی کو فرصت ہے کہ گھر کا ہی کام اتنا بڑا ہے کہ فرصت نہیں ہے آدمی کو. زندگیاں نکل گئی. مفتی یعقوب صاحب کہتے کب اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں گے. تو عجیب بات کہنے لگے ابھی تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کی مستورات جو ہے نا وہ ساری بیماریوں میں, روحانی بیماریوں میں جکڑ جائے. جیسے ایک بیمار کا علاج نہیں کیا جاتا نا, وہ بیمار اس کو ساری بیماریاں اس کو گھیر لیتی. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کو ساری روحانی بیماریاں گھیر لے, اور اس کے بعد تم کو خیال ہے کہ چلو ان کو لے کر اللہ کے راستے میں چلیں. اتنا بڑا کام ہے, آدمی کو کہاں فرصت ہے. گھر کے تقاضے الگ ہے, محلے کے تقاضے الگ ہیں, اپنے حلقے کے اور اپنے سینٹر کے تقاضے الگ ہے, اور صوبے کے تقاضے الگ ہے, عالم کے تقاضے الگ ہے. کہاں فرصت ہے ہمارے پاس. اس لیے دوستو بزرگوں اپنے کام میں یکسو, دعوت کے اعتبار سے بھی, عبادت کے بھی اعتبار سے, قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے. اور یہ سر اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے سارے بزرگوں کے اوراد و وظائف دیکھے, کسی اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ صبح شادی سے پہلے کیا کیا جائے, قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے. کیا حال ہے آدمی اپنا محاسبہ, میں خود اپنا محاسبہ کروں, کیا میرے معمولات, کیا میرا ماننا ہے. میری طبیعت لگتی مسجد میں, فجر سے لے کر میں اشراق تک بیٹھتا ہوں کہ نہیں بیٹھتا ہوں, جماع ہے کہ نہیں ہے. میں اللہ کے بات اللہ کے بندوں کو کہتا ہوں, اللہ کے بندوں کی بات میں اللہ کو کتنا کہتا ہوں. پوری سورہ نوح وہ کارگزاری ہے نوح علیہ السلام کی, اللہ پوری کارگزاری سنا رہے اپنی محنت کی.
کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ میں نے ان کو دن کو بلایا، رات کو بلایا. دلوں کو پلٹنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں جب تک آدمی کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہوگا اس کا اللہ کے بندوں سے تعلق صحیح نہیں ہوگا. ہاں اللہ کے بندوں سے. ہم خالی مشہور ہے کہ ہم کام کرنے والے ہیں. میں مشہور ہے خالی بس یہ کام کرنے والا ہے. مشہور ہونا الگ چیز ہے ہمارے حضرت فرماتے، اور مقبول ہونا الگ چیز ہے. لوگ جانتی ہیں، لوگ جانتے ہیں ہم کام کرنے والے ہیں لیکن ہم مقبول نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرماتے سارے کے سارے امتحان میں، ہم سارے کے سارے کیا ہے؟ ابھی چل رہے امتحان میں، مقبول نہیں ہو گئے. ہم ڈرنے کی چیز ہے. سارے کے سارے امتحان میں ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا آگے. یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا مقبول ہوتے کہ مردود ہوتے، یہ بعد میں اللہ فیصلہ کرے گا. بلکہ حضرت کہنے لگے کہ آدمی کو شہرت سے قبولیت کا دھوکہ لگتا ہے. شہرت سے کیا ہوتا ہے؟ عجیب حضرت نے بات کی، کہا کہ جیسے فضول خرچی اور سخاوت دونوں ایک جیسی نظر آتی. دونوں کیسی نظر آتی؟ سخاوت، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا. قرآن کہہ رہا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لیکن فضول خرچی اور سخاوت ایک جیسی نظر آتی ہے. تو ایسی کہنے لگے حضرت کے شہرت اور قبولیت بھی ایک جیسی نظر آتی. شہرت اور قبولیت تو کیسے پتا چلے گا کہ آدمی مشہور ہے کہ مقبول ہے؟ حضرت کہتے کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی مشہور ہے کہ مقبول ہے؟ تو حضرت بہت عجیب بات کی. ایک دعا پڑھی، اللہم جعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. اللہ کی رحمت کی دعا ہے کہ اللہ میرے ظاہر سے اچھا میرے باطن کو بنا دے اور میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا. کہنے لگے اگر تمہاری تنہائیاں پاک ہے، تنہائیاں، تو تم مقبول ہو، اور اگر تنہائیاں پاک نہیں ہے تو مشہور ہو. تنہائی دیکھیں نا آدمی کی کیسی ہے. مجمع میں تو ماشاءاللہ میرا اپنا کیا حال ہے، لیکن میری تنہائیاں. ہمارے حضرت کے تعلق سے جو ہے نا ساری باتیں چلی میڈیا کے اوپر، بہت ساری باتیں، نئے نئے اختلاف ہوا، بہت ساری باتیں چلی. پڑوس کے جو ہے نا، پڑوس کے سب سے بڑے شیخ دنیا میں کون ہے؟ کون ہے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ. وہ حضرت کے ایک قریبی آدمی سے ملے مکہ میں، مکہ مدینہ میں ملے. تو انہوں نے کیا چل رہا کہنے لگے کام کے اندر، کیا چل رہا کام کے اندر. تو انہوں نے ساری باتیں رکھی، یہ مطلب اختلاف کی وجہ یہ ہے، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد تو انہوں نے جو ہے نا کچھ نہیں پوچھا. انہوں نے پوچھا حضرت کی تنہائی کیسی ہے. کیا پوچھا انہوں نے؟ تحقیق اس کو بولتے، اس کو تھوڑی پیسے ہوتے واٹس ایپ پہ. شرعی تحقیق اس کو بولتے کہ قریب والے سے احوال معلوم کیے جائے کہ آدمی کیسا ہے. سن سنا کے فیصلے نہیں ہوتے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو خالی سنی سنائی بات آگے نقل کر دے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کیا کر دے. تو انہوں نے تحقیق کی تو قریبی آدمی کو بلا کر پوچھا کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو حضرت کی تنہائی کا کیا حال ہے؟ تنہائی میں کچھ بات ہوتی ہے اس کے تعلق سے؟ نہیں، حضرت تو کام میں اتنے یکسو ہے کہ تنہائی میں بھی مولانا یوسف صاحب کے ملفوظات، مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات اور کام کے تقاضے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو کیا جواب آیا معلوم ادھر سے؟ تو پیر صاحب کہنے لگے کہ پھر حضرت سے جا کر کہہ دو میری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں جن کی تنہائیاں محفوظ ہے. تو بزرگوں کے دعاؤں کے مستحق بھی ہوئے جن کی تنہائیاں پاک ہیں. اس لیے احتیاط کرنا، اپنی نسبت کی لاج رکھنا. اتنے بڑے کام سے نسبت لگی ہوئی ہے نا تو اپنی نسبت کی لاج رکھنا. ایک واقعہ لکھا پیر صاحب پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے کہ دلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر، ایک انگریز وہاں پر جو آیا ہوا تھا تو اس کا پرس گر گیا اور وہ فقیر نے اٹھا لیا. اس نے سوچا واپس آئے گا تو دے دوں گا، واپس آئے گا تو دے دوں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا. وہ کئی دنوں تک اس فقیر نے اس پرس کو سنبھال کے رکھا اور وہ کئی پھر اس کا دوا سے جب چکر ہوا تو اس کو لے جا کر وہ پرس واپس دی. اس میں بڑی رقم تھی. تو انگریز کو بڑی حیرت ہوئی، یہ فقیر آدمی اور اس نے پرس رکھ لیا، واپس نہیں دیا. تو کہنے لگا کہ تم تو یہ لے سکتے تھے، میرے کو واپس کیوں دیا؟ اور میں بھی اس کے تعلق سے مستغنی ہو گیا تھا کہ ابھی نہیں ملنے والا. تو کہنے لگے دیکھو میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو. کل قیامت کے دن جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کی امتی کی صفیں لگے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی بھی صف لگے گی، قوم کی بھی صف لگے گی.
تو کل تو نے کبھی دعویٰ کر دیا اللہ کے نبی صاحب کو، تو نے کہا کہ تمہارے ایک امتی نے میرے امتی کا مال چرایا ہے، امانت، تو ہمارے نبی جو ہے نا وہ شرمندہ ہو جائیں گے کل آخرت۔ تو اپنی نسبت کی لاج رکھنا، ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام لے کر چل رہے ہیں، اس لیے ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کام نہیں ہونے کی وجہ میں غور کریں گے نا، ہمارے حضرت فرماتے کیوں آدمی سے کام نہیں لیا جا رہا، کیوں آدمی کام میں آگے نہیں بڑھ رہا، تقاضوں میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، تو سب کی بنیادی وجہ تنہائیاں پاکیزہ نہیں۔ ہاں باطل نے تو ایسا لگایا نا، ایسا کہ آپ ذرا سا موبائل چالو کریں گے پتہ نہیں کب، اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے ایک غلط نگاہ ایمان کی حلاوت چوس لے گی۔ اور میں ایک بات صاف صاف کہہ دیتا کہ اگر ایک آدمی ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر کوئی بات پیدا نہیں ہو رہی، تو مسلم شریف کی حدیث ہے تیسرے درجے کا بھی ایمان باقی نہیں ہے اس کے دل میں۔ حدیث کہہ رہی کہ برائی کو دل سے برا سمجھنا۔ ابھی تو یہ حال ہو گیا، لوگ مسجد میں ویڈیو دیکھ رہے، مسجد کا بھی احترام نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جماعت میں چلا، اس کو حرم میں عادت ہے نا ویڈیو کال کرنے کی، باطل نے ایسا نظام چلایا حرم سے آدمی کیا کر رہا، ویڈیو کال، تو وہ ساری عظمت حرم کی نکل گئی، دنیا کے سارے حرم کی عظمتیں نکل گئی مسجد۔ وہاں سے جب اس نے ویڈیو کال کر دیا تو بتا دنیا کی کسی مسجد کی عظمت اس کے دل میں باقی نہیں، یہاں بھی ویڈیو کال کر دے تو اس کو عام سمجھ میں کہنا نہیں بھائی باہر نکل جا رہا ہے، یہ صحن میں جا دوں، یہ مسجد کا حرم کا حصہ ہے۔ یہاں پر کون رہتے ہیں مسجد کے اندر؟ فرشتے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اندر نہیں آ رہے، پتہ چلا کیا ہے گھر کے اندر؟ کتی کا بچہ۔ ہم کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے دوپٹہ جو ہے نا وہ ڈھلک گیا اور وہاں سے سر پر سے، تو کہا ہم کو ان گھروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پر بغیر دوپٹے کے عورت ہو اور جہاں پر تصویر ہو۔ اس لیے رسول اپنی تنہائی کو، اپنی نسبت کو پاکیزہ بنانا، سنبھالنا، اپنے آپ کو نمونہ بنانا۔ ہمارے ساتھ کام کی نسبت ہے، میں اگر غلطی کروں گا نا تو کام بدنام ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ میرے کو نہیں بولیں گے، کہیں گے وہ جماعت کا ساتھ۔ جیسے کبھی مذاق سے میرے اپنے ساتھی جو ہے کھڑے رہ کے بولتے نا، تو میں اس کو مذاق کھڑے رہ کے کھانا کھاتے بازاروں میں اس میں تو میں بولتا، وہ بولیں گے دیکھو تبلیغ جو تو کیا کریں، کھڑے رہ کے کھا رہی، کیا ہے آپ کو نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ کون کھڑے رہ کے کھا رہی؟ تبلیغ بدنام کیا ہوگی؟ اس لیے ہمارے حضرت بولتے ہیں کام کی وجہ سے ہماری نسبت اب اجتماعی ہے۔ کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی کوہانی بچی کی حفاظت کرتے ہو۔ اس لیے دوستوں اپنی قربانیوں کو آگے بڑھانا، اللہ نے موقع دیا ہے اجتماع کا۔ دیکھو ابھی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں نکلا، آواز لگاتے اجتماع ملتے ایک بڑا وقت جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، آدمی اس کے اندر کچھ کام کر لے، یہ موقع کی نیکی ہے۔ ایسے موقع جو ہے نا بار بار نہیں ملتے۔ موقع کی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ موقع پر جو نیکی کر لیتا ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے جو بار بار۔ آخری بات کے بعد ختم کرا، مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے کہ موقع کی نیکی کی مثال ایسی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 موقع پر ایسا عمل کیا ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اپنی زندگی اپنی اور اپنے پورے گھر والوں کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 1 دن اور 1 رات کی نیکی سے بدلنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ یہ ہے موقع کی نیکی۔ اللہ بار بار موقع نہیں دیتے، اور یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے موقع گوانے والوں کے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اللہ موقع نہیں دیتے دوسری مرتبہ، اور دوسری مرتبہ موقع ملے گا تو آدمی اس لائق نہیں ہوگا کہ وہ تقاضے کو کیا کرے، پورا کرے۔ ہمارے عزیز صاحب کہتے ہیں آج دانت بھی ہے اور چنے بھی ہے، کل چنے ہوں گے دانت نہیں ہوں گے، اس لیے موقع آدمی محنت کر لے۔ اس کے لیے بتائیں جن کے 2-3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ تو محروم کے لیے بتا بھی کون تیار۔